السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 4 جمادی الثانی 1441 ہجری 29 جنوری 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کا 10واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام ہے التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 24ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے عزیز و اقارب کو اس وقت اپنا دوست اور ہمدرد اور رازداں مت سمجھو جب وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ یہ بات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کانا اگر ہیں آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اور اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان یا قبیلے، واموال اور ایسے مال، اقترفتموہا تم ڈرتے ہو کہ ان کا سلسلہ کہیں بند نہ ہو جائے، جو تم بلکہ اقترفتموہا جو تم کماتے ہو، وتجارتن اور ایسی تجارت، ایسا کاروبار، تخشونا ڈرتے ہو کسادہا اس کے خسارے سے، ومساکن اور ایسے گھر، ترضونہا جن کے ساتھ تم بڑے خوش ہوتے ہو، احب زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اللہ کی راہ میں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یہاں تک یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے دوسرے لوگ اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور مکانات رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ رب کائنات اپنا فیصلہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہاں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سخت قسم کی وعید سنائی ہے جو اپنے اہل و عیال، قرابت داروں اور خاندان والوں کو اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دیتے ہیں، اور اموال اقترفتموہا یعنی ایسے مال جو تم کماتے ہو، محنت اور مشقت سے حاصل کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا اور ایسا کاروبار جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیسے مسلط کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جو کہ حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، بلکہ ایک کے بجائے 2 روایات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں
ان میں پہلی روایت، بلکہ دونوں روایات بڑی معروف ہیں. پہلی تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی معروف روایت، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھو گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے. پھر ایک تیسری حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سودی کاروبار کرو گے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے اور تم اپنی فصل کھیتی باغات کو زیادہ محبوب رکھو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو رب کائنات تم پر ذلت مسلط کر دیں گے اور اس ذلت کو ہٹائیں گے نہیں یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے. دیگر کتب تفاسیر کی طرف جایا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو مخاطب کیا جو اسلام تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، اور انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ اگر ہم نے ہجرت کی تو ہمارے مال ضائع چلے جائیں گے، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر خراب ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ داریوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان یہ زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد یہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے. بظاہر یہ حکم ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن اصل میں اس کا معاملہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور یہ جتنی چیزوں کا نام رب کائنات نے یہاں پر لیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے. یہ ایک فطری امر ہے اور فطرت کے تقاضوں سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. لیکن جہاں پر اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کے دین کی بات آ جائے، جہاں پر اسلام کی عظمت کی بات آ جائے، تو وہاں پر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سب سے مقدم اور باقی ساری باتیں اس کے بعد. یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. بعض اہل علم نے اس حوالے سے ایک بات بیان فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت، یہ جو آیات مبارکات ہیں نا، بلکہ یہ سورہ مبارکہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جو لوگ اطاعت کا راستہ چھوڑ کر ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی رسمیں، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اللہ کے نزدیک وہ لوگ نافرمان ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو نہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کو عزیز رکھتے ہیں. اور پھر یہاں پر جو ایک اور بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو عزیز و اقارب، دوسرا جو انسان پیسہ اپنے پاس جمع رکھتا ہے، تیسرا تجارت، اور چوتھی چیز ہے اپنے گھر. اس دنیا میں
کامیاب زندگی کے لیے انہیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں محبت کے کچھ خانے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے آباء و اجداد، اپنے خاندان، باپ دادا کی محبت، پھر اپنی اولاد، پھر ان کی اولاد کی محبت، تیسری چیز ہے اپنے بھائیوں کی محبت جو کہ انسان کے ہم اثر ہوتے ہیں، چوتھی چیز ہے بیوی کی محبت، پانچویں چیز ہے اپنے خاندان کی محبت، اور چھٹی ہے انسان کے کمائے ہوئے مال کی محبت، ساتویں ہے انسان جو کاروبار بزنس تجارت کرتا ہے اس کی محبت، اور آٹھویں چیز ہے یہ عمارتیں جنہیں انسان اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتا ہے ان کی محبت۔ تو یہ 8 محبتیں انسان کو فطری طور پر عطا کی گئی ہیں، لیکن جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، جہاں پر آخرت کی بات آ جائے، امت مسلمہ کی اجتماعی سوچ اور اجتماعی فکر کی بات آ جائے، تو وہاں ان محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے یہ بات عملی طور پر ثابت کر دی۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ جو کہ امت مسلمہ کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ اس کے مقابلے میں ان محبتوں کو انسان قربان کر دے، تو انسان پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے مختصراً۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔